123 سال کے وقفے کے بعد کرکٹ اولمپکس 2028 میں شامل، جب کرکٹ پہلی اور آخری بار اولمپکس کا حصہ بنی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں جویریہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں کرک وِد جے۔ ایک صدی سے بھی طویل عرصے کے وقفے کے بعد کرکٹ کو دوبارہ اولمپکس مقابلوں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی (IOC) کے ارکان کی اکثریت نے کرکٹ سمیت 5 دیگر کھیلوں کو 2028 کے لاس اینجلس اولمپکس مقابلوں میں شامل کرنے کی حمایت کی ہے۔ پیر کو ممبئی میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے اجلاس کے دوران صرف 2 ارکان نے اس میں شمولیت کی مخالفت کی ہے۔ اس پیش رفت کے بعد یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اولمپکس 2028 میں مردوں اور خواتین کا T20 ٹورنامنٹ ہو سکتا ہے۔ لاس اینجلس گیمز کے منتظمین نے کرکٹ کی 6 ٹیموں پر مشتمل ایونٹ کی تجویز دی ہے، تاہم اب تک ٹیموں کی تعداد اور کوالیفیکیشن کے طریقہ کار پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر تھامس باخ نے کہا ہے کہ نئے کھیلوں کی شمولیت سے LA گیمز دلچسپ بنیں گے۔ ان کھیلوں کا انتخاب امریکہ میں کھیلوں کے کلچر سے مماثلت رکھتا ہے اور اس سے دنیا مخصوص امریکی کھیل دیکھ سکے گی، جبکہ اس سے عالمی کھیل امریکہ بھی آ سکیں گے کہ امریکہ میں اولمپکس کے ذریعے مردوں اور خواتین کی کرکٹ دنیا بھر میں دکھانے کا یہ ایک زبردست موقع ہے۔ مجھے کوئی شک نہیں کہ اولمپکس میں شمولیت سے خواتین کے کھیل کو ترقی ملے گی۔ ان نئے کھیلوں کے حتمی پروگرام اور ایتھلیٹ کوٹے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ میزبان شہروں کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اولمپک پروگرام میں وہاں کھیلوں کی تقاریب تجویز کر سکیں۔ یاد رہے کہ جون 2024 کے دوران امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں مردوں کا T20 ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے، جس میں امریکہ بطور میزبان حصہ لے گا، جبکہ LA گیمز میں بھی بطور میزبان ملک امریکہ کی ٹیم براہ راست حصہ لے سکے گی۔ ماضی میں کرکٹ صرف ایک بار اولمپکس کا حصہ بنی، جب پیرس 1900 میں اس کا واحد میچ کھیلا گیا۔ جب اولمپکس مقابلے پہلی بار 1996 میں منعقد ہوئے تو اس میں کرکٹ بھی شامل تھی، لیکن کوئی ٹیم حصہ لینے کے لیے موجود نہیں تھی، اس لیے اسے منسوخ کرنا پڑا۔ 4 سال بعد 1900 کے اولمپکس مقابلے میں بھی کرکٹ کو شامل کیا گیا۔ یہ اولمپکس مقابلے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہوئے۔ اولمپکس کی تاریخ میں صرف ایک بار کرکٹ میچ منعقد ہوا، وہ بھی اسی اولمپکس کے دوران۔ یہ حیران کن ہے کہ اولمپکس کا واحد کرکٹ میچ فرانس میں ہوا، جہاں آج بھی کرکٹ میں دلچسپی نہیں پائی جاتی۔ پیرس میں منعقدہ اولمپکس میں 19 کھیلوں کے مقابلوں کا اہتمام کیا گیا۔ کرکٹ بھی ان میں شامل تھی۔ ٹورنامنٹ میں 4 ٹیمیں شامل تھیں: نیدرلینڈز، بیلجیم، برطانیہ اور فرانس۔ بیلجیم اور نیدرلینڈ نے میچ شروع ہونے سے قبل اچانک اپنے نام واپس لے لیے، کیونکہ ان کی جانب سے گیمز کو ہوسٹ کرنے کی پیشکش قبول نہیں کی گئی تھی۔ یعنی اس میچ میں صرف 2 ٹیمیں باقی تھیں، برطانیہ اور فرانس۔ ان دونوں کے درمیان صرف ایک میچ کھیلا گیا اور اسے فائنل قرار دیا گیا، جو پیرس میں سائیکلنگ کے وینیو پر منعقد ہوا۔ اسی میچ کے قوانین بھی کچھ مختلف تھے۔ ان کرکٹ ٹیموں کے کھلاڑیوں کی تعداد 11 نہیں 12 تھی۔ آپ یہ بھی نوٹ کریں گے کہ اس وقت صرف ٹیسٹ کرکٹ تھی، یعنی میچ 5 دن پر محیط ہوتے ہیں، لیکن اولمپکس میں یہ میچ صرف 2 دن تک جاری رہا۔ اس کے لیے برطانیہ نے اپنی قومی ٹیم نہیں بھیجی، بلکہ ایک مقامی کلب ڈیون اینڈ سمر سمتھ اور سیٹ وانڈرز نے برطانیہ کی نمائندگی کی۔ دراصل کلب کے کھلاڑی فرانس کے دورے پر تھے، جن سے کہا گیا کہ وہ پیرس جا کر اولمپکس میں بھی حصہ لے لیں۔ برطانیہ کے مقامی کلب کی ٹیم کا مقابلہ فرانس کی نمائندگی کرنے والی ٹیم آل پیرس نے کیا، جس میں پیرس میں رہنے والے برطانوی افسران سمیت 12 برطانوی نژاد تھے۔ دونوں ٹیموں کے کل 24 کھلاڑیوں میں سے صرف 2 نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رکھی تھی، اور انہی دونوں نے بیٹنگ اور بالنگ بھی اچھی کارکردگی دکھائی۔ برطانیہ نے 2 روزہ میچ کے دوسرے روز فرانس کو شکست دی، جب مقررہ مدت میں صرف 5 منٹ رہ گئے تھے۔ یہ بھی حیران کن ہے کہ اس میچ کی فاتح ٹیم کو گولڈ میڈل نہیں ملا، بلکہ برطانوی ٹیم کو چاندی کا تمغہ ملا اور فرانسیسی ٹیم کو کانسی کا۔ تینوں ٹیموں کو یادگار کے طور پر ایفل ٹاور کی تصاویر دی گئی، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ دونوں ٹیمیں یہ نہیں جانتی تھیں کہ وہ اولمپکس میں حصہ لے رہی ہیں۔ یہ میچ 12 سال بعد اولمپکس کے سرکاری اعداد و شمار میں بھی شامل کیا گیا اور پھر دونوں ٹیموں کو سونے اور چاندی کے تمغوں سے نوازا گیا۔ پیرس اولمپکس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ سینٹ لوئس میں منعقد ہونے والے تیسرے اولمپکس کے دوران کرکٹ کو بھی شامل کیا جائے گا، لیکن ایک بار پھر شرکت کرنے والے ممالک نہیں ملے اور اس کی وجہ سے کرکٹ کو مقابلے میں شامل کرنے کا منصوبہ منسوخ کرنا پڑا۔ اس کے بعد پھر کرکٹ کو اولمپکس میں شامل نہیں کیا گیا۔ ان دنوں صرف ٹیسٹ میچز ہوتے تھے۔ اولمپکس میں اتنے لمبے میچوں کا انتظام کرنا مشکل تھا۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ مزید ٹیموں کی شرکت کے ساتھ یہ اور بھی طویل عرصہ تک جاری رہے گا۔ اسی وجہ سے ایک طویل عرصے تک کرکٹ کو اولمپکس گیمز کے باہر رکھا گیا۔ پہلے کسی بھی نئے کھیل کو شامل کرنے سے قبل بین الاقوامی اولمپکس کمیٹی (IOC) یہ فیصلہ کرتی تھی، لیکن اب IOC نے یہ ذمہ داری میزبان ملک کی اولمپکس انتظامیہ کمیٹی کو دی ہے۔ یہ تبدیلی اولمپک 2020 کے بعد نافذ کے بعد کی گئی۔ اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں تک پہنچنا ہے۔
टोक्यो ओलंपिक इंतजामी कमेटी ने 2015 में टोक्यो ओलंपिक्स में नए खेलों को शामिल करने की तजवीज़ पेश की थी और आईओसी ने 2016 में इस तजवीज़ को कबूल किया था। इसकी बात शराइत हैं जिनके बारे में मेज़बान मुल्क की इंतजामी कमेटी खेलों को शामिल करने पर गौर कर सकती है। पहली शर्त यह है कि मेज़बान मुल्क के पास इस खेल के मुकाबलों के इनेकाद के लिए मुनासिब सहूलियात होनी चाहिए। ख्याल रहे कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप से कबल अमेरिका में टेक्सास और शमाली कैरोलिना के 2 स्टेडियम्स में मेजर लीग क्रिकेट का टूर्नामेंट खेला गया था। नए खेलों की शमूलियत से मुतल्लिक शराइत में मेज़बान मुल्क में इस खेल के बारे में एक कल्चर होना भी ज़रूरी है। इससे ये बात भी वाज़ह है कि खेल जो किसी ओलंपिक्स में शामिल है उसे अगले ओलंपिक्स खेलों में भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है।